الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ہندوستان کی جو صورتحال ہے وہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ہندوستان سے باہر جائیے تو کچھ ممالک آپ کو ایسے ملیں گے جہاں اسلام مخالفت اور مسلم مخالفت، طوفان، دشمنی، عداوتیں عام ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں امن و سکون کا ماحول ہے، جہاں تمام ادیان و مذاہب کے لوگ عافیت کے ساتھ اور امن کے ساتھ رہتے ہیں. ابھی دنیا میں جتنے ممالک ہیں اور ممالک کی جو صورتحال ہے، ان تمام ممالک میں ہندوستان کی صورتحال بھی انتہائی گمبھیر، انتہائی خطرناک، انتہائی تشویشناک ہے، جس کا مشاہدہ ہم اور آپ کر رہے ہیں. اسی پس منظر میں آج کی گفتگو ہونی ہے. 2-3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہے. شیطان بہکانے کا کام کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے. اللہ کے نبیوں، رسولوں اور اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو جنت میں لے جایا جائے، جنت میں دخول کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کی جائے. تو یہ اللہ والوں کی اور ابلیس والوں کی یا ابلیسیوں کی کہا جائے، یہ آپس میں جنگ ہے اور جنگ رہے گی. یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا اور اس انداز میں ہمیشہ رہیں گے کہ اسلام دشمنی، مسلم دشمنی ان کے چہرے سے، ان کی زبانوں سے، ان کی گفتگو سے، ان کی تحریروں سے، ان کی مجلسوں سے آیا ہوگی، واضح ہوگی. علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ابروز. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ابروز، چراغ مصطفی سے شرار بلہبی. ایک طرف اگر محمدی چراغ ہے، اسلام کا پیغام ہے، تو دوسری طرف ابو لہب کے ماننے والوں کے شرارے ہیں، ان کی دشمنی ہے، اور یہ چل رہی ہے چیز. آپ کسی بھی نبی کی سیرت کو اٹھا لیجئے، کسی بھی اللہ والے کی سوانح حیات آپ پڑھ لیجئے، داعیوں کے تذکرے اور احوال پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے مقابلے میں کفر نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ مسلمان کو اور اسلام کو دبا دے، انہیں ختم کر دے.
یہ ان کی کوشش رہی ہے اور یہ کوشش رہے گی۔ قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہے، ایک دو جگہ نہیں، 4-5 جگہوں پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو، اللہ کے رسولوں کی دعوت کو یہ حضرات چاہتے ہیں کہ بجھا دے، ختم کر دے، دنیا سے یہ ناپید ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنے نظام کو اللہ مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مشرکوں کو، کافروں کو، دشمنوں کو، باطل پرستوں کو، بت پرستوں کو چیز بری لگے تو بری لگے، اللہ اس دین اور شریعت کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ نے شریعت مکمل کر دی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اسلام کے بعد اب کوئی دین قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی آدمی کہ کسی دوسرے دین اور دھرم کا متلاشی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک دین کو پسند کرتا ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے لوگ بھی کسی بھی ادیان کے ماننے والے ہوں وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اسلام کو دین بنا کر راضی ہو چکا ہوں اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کی ورگردانی کیجئے، میں نے آپ سے کہا کسی بھی نبی کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی اللہ والے کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جدوجہد کرنے والے داعیوں کی سوانح حیات آپ پڑھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے مد مقابل دشمن کھڑے ہیں اور راستے میں روڑے اٹکا رہے، ان کے راستے کو بند کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ راستہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ بند کرنے کی کوشش کرنے والے ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے، انہیں منہ کی کھانی پڑے گی، وہ شکست سے دوچار ہوں گے لیکن انہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور اس سے پہلے مکے سے ہجرت کر کے 2 دفعہ صحابہ کرام حبشہ کی طرف گئے۔ مکے والوں نے دین کو ختم کرنا چاہا لیکن یہ دین حبشہ پہنچتا ہے، یہ دین مدینہ پہنچتا ہے اور پھر دائرہ کار بڑھتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ دین غالب ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ دین کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ زمانہ اسلام کا بڑھتا رہا، دعوت کا کام ہوتا رہا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے رہے، لیکن اسلام کے مخالفین بھی ہر زمانے میں رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ابن سبا کے ماننے والوں نے اور اس کی روح نے شہید کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن خاموش نہیں ہے، وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اسلام کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی آب و تاب اتنی دور تک پہنچی کہ ہارون رشید نے ایک دفعہ ایک بادل کو دیکھتے ہوئے، بادل آسمان کی طرف تھا، اسے دیکھتے ہوئے ہارون رشید نے کہا تھا تم جہاں بھی چاہو تم برسو، لیکن تیرا خراج میرے ہی پاس آئے گا۔ تو جہاں چاہے برس لے لیکن تیرا خراج، تیری وجہ سے جو فصل اگے گی اس کا ٹیکس ہمارے پاس آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت کے مسلمان مالک ہوئے
ایک سپر پاور طاقت بنی۔ ہارون رشید کا وہ جملہ تاریخی جملہ ہے کہ تو جہاں چاہے برس، لیکن تیرا خراج میرے پاس آئے گا۔ لیکن اسلام دشمنی بڑھتی رہی، کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہے۔ اسپین جیسا ملک، قرطبہ جیسا علاقہ جہاں مسلمانوں نے تقریباً 700-800 سال تک حکومت کی، ایک وقت اس علاقے میں سازش کی وجہ سے ایسا آ گیا کہ اللہ کا نام لینے والا پورے ملک میں کوئی نہ رہا۔ وہ ملک جو بخارا اور سمرقند کا ملک ہے، جہاں امام بخاری اور دیگر بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے، ہر گلی میں مدرسہ، ہر گھر میں علماء، ایک وقت ایسا آ گیا کہ پورے علاقے اور پورے شہر میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی نام لینے والا ہو تو اسے گولی سے مار دیا جائے گا، اسے اڑا دیا جائے گا۔ ترکی جو آج کل ایک امید کی کرن بن رہا ہے، اس ترکی ملک میں ایک وقت ایسا آیا تھا کمال اتاتürk پاشا نے کہ کوئی آدمی عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی آدمی عربی میں اذان نہیں دے سکتا، کوئی آدمی قرآن کا درس نہیں دے سکتا۔ لیکن کوشش کرنے والوں نے کوشش کی، لوگوں نے کھیت میں رہ کر، علماء، حفاظ، داعیوں نے کھیت میں بچوں کو لے جاتے تھے اور وہاں وہ چھپ کے قرآن پڑھاتے تھے، اور جب پولیس آتی تھی چیک کرنے کے لیے کہ بچے کھیت میں کیا کر رہے ہیں، فوراً ان کے جو استاد ہوتے تھے وہ کہتے تھے بیٹا کھیت میں کام کرنا شروع کر دو، گھاس اکھاڑنا شروع کر دو، اور کھرپی سے اور دیگر چیزوں سے مٹی کو کوریدنا شروع کر دو۔ پولیس والے پوچھے کیا کر رہے ہو تو کہنا میں کھیت میں کام کر رہا ہوں۔ اس طرح اسلام کی حفاظت کی گئی۔ اللہ جسے چاہے قبول کر لے، بجھانے والے کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھیلتا رہا۔ آج سے چند صدیوں پہلے کی بات ہے، 656-57 ہجری کی بات ہے، جو تاتاریوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے پائے تخت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، اور اتنی زیادہ ان لوگوں نے غارت گری کی، اتنی زیادہ کہ عراق کی ندی دجلہ اور فرات خون کی ندی بن گئی تھی۔ اللہ کا کسی کو نام لینا کھلے عام مشکل تھا، اور تاتاریوں نے اتنا ظلم کیا، اور تاتاریوں کا روب اتنا بیٹھ گیا تھا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ اذا قیل لکم ان ہدم التتار فلا تصدقوه، اگر تم سے یہ بات کہی جائے کہ تاتار شکست کھا گئے تو اس بات کی تصدیق نہ کرنا، تاتار شکست کھانے والے نہیں ہیں۔ لیکن مصر کی حکومت اس پر صحیح سالم تھی۔ مصر کے حاکم نے کہا کہ اب عراق کے بعد تاتاریوں کا اگر حملہ ہوگا تو مصر اور شام پہ حملہ ہوگا۔ مصر کی حکومت نے شام کے علاقے میں جا کر عین جالوت کے مقام پر تاتاریوں کو بری طرح شکست دی کہ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ میں نے آپ کو ایک منظر دکھایا ہے کہ اسلام دشمنی ہر زمانے میں رہی، اسلامی حکومت کو لوگوں نے تاراج کر دیا ہے، لیکن اسلام کے جو داعی ہیں، اللہ کے جو سپاہی ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے کبھی شکست نہیں مانی ہے، وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں۔ وہ بخارا، وہ سمرقند جہاں روس کے کمیونسٹ کا قبضہ ہوا، اللہ کا نام لینا مشکل تھا، لیکن آج پھر الحمدللہ اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ حالات کروٹ لیتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان
صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تم اسلام کو ختم کر دینا چاہو گے، اسلام ختم نہیں ہوگا۔ کسی علاقے سے ختم ہو سکتا ہے، کسی جگہ سے ختم ہو سکتا ہے، لیکن تم ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، دنیا سے اس کا خاتمہ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا نظام ہے، یہ ختم ہونے کی نہیں آیا ہے، یہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، اور قیامت تک یہ دین رہے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی پہلی بات پیش کی، اور وہ بات یہ کہ اسلام اور کفر، اسلام اور شرک، مسلم اور مسلم دشمن، انبیاء کے ماننے والے اور ابلیس و شیاطین کے ماننے والے، ان دونوں میں ہمیشہ لڑائیاں رہی۔ ہم یہ سوچیں لڑائی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں نہ کہیں اور لڑائی ہوگی، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ شیطان کوششیں کرتا ہے، حربیں اختیار کرتا ہے، اور شیطان کی بات ماننے میں لوگوں کو آسانی لگتی ہے۔ شیطان کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخش دے گا۔ انسان کو بہت اچھی بات لگتی ہے کہ بغیر نماز پڑھے ہوئے جنت مل جا رہی ہے، بغیر پیسے کے، بغیر محنت کے مسئلہ حل ہو جا رہا ہے، تو خوشی کی بات ہے۔ شیطان اس طرح پٹیاں پڑھاتا ہے، اسلام کی اور کفر کی ایک کشمکش باقی رہے گی، لیکن اسلام رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ دوسری بات دوستو یہ کہ اہل ایمان کی آزمائش بہت ہوتی۔ ایمان معمولی دولت نہیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے دیا، بہت قیمتی دولت ہے۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ ملے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اصحاب کہف کے غار والے، انہیں کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر غار میں پناہ لے لی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ پڑھیے، آگ کے گڑھے میں ایمان والوں کو جلا دیا گیا، اور انہوں نے جلنا گوارا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی دولت کی اہمیت کو سمجھا تھا۔ آپ تاریخ پڑھیے، حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں، سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں برچھی ماری گئی، لیکن وہ اللہ اللہ کہتی رہی۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، انگارے پر لٹایا جاتا تھا، پیٹ سے چمڑے جلتے تھے، اس چمڑے کی وجہ سے آگ کے انگارے بجھ جاتے تھے، لیکن قربان جائیے حضرت بلال حبشی کی زبان پر عہد کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایمان کی دولت کو انہوں نے سمجھا ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اہل ایمان کو آزمائش آتی ہے۔ آپ چاہے جتنے بڑے بزرگ ہو جائیں، اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، باغوں کو ہلاک کر کے آزمائیں گے، نفسوں کو موت دے کر آزمائیں گے، اور دیگر طرح سے آزمائیں گے۔ بشیر صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آزمائش ہوگی، جنت مل جانا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ آزمائش ہوگی، اور سخت سے سخت آزمائش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے رکھے۔ قرآن کریم نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟
حالانکہ تمہارے پاس وہ کیفیتیں نہیں آئی ہیں، وہ مصیبتیں و مشقتیں نہیں آئی ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کے اندر بھی زلزلے والی کیفیت طاری کر دی تھی۔ انبیاء کرام استقامت کے پہاڑ ہوتے، یاد رکھیے، لیکن ایک فطری چیز جو ہوتی ہے، فطری چیز کہ آدمی کے اندر کوئی سوچ ہوتی ہے، اس فطرت کو بیان کیا گیا ہے۔ زلزلو، کانپ گئے تھے، لرز گئے تھے، گھبرا گئے تھے، سوچ میں پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ رسول نے بھی کہا، اہل ایمان نے بھی کہا، متی نصر اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مولا، مدد کب آئے گی؟ میرے مولا، ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، میرے مولا، ہماری بیویاں شہید ہو گئی ہیں، میرے مولا، ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے مولا، ہمارے خواتین کی عزتیں لوٹ لی گئی ہے، میرے مولا، ہمارا گناہ صرف ایک ہے کہ ہم نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، میرے مولا، متی نصر اللہ، مدد کب آئے گی مجھے بتا دیجیے۔ مدد آئی، مدد آئی تبھی تو اسلام غالب ہوا، مدد آئی تبھی تو اسلام کا دائرہ بڑھتا رہا۔ تو دوستو، یہ میری دوسری بات تھی کہ اہل ایمان کی آزمائش ہوتی، ہمارے کرتوتوں کی سزائیں ملتی، اور کبھی اللہ کی طرف سے ایمان کو پرکھنے کے لیے آزمائش ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان اور منافقوں کے درمیان فرق ہو جائے، مخلصوں کے درمیان اور غداروں کے درمیان فرق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، آزمائشیں بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آزمائشوں سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے قابل ہم اور آپ نہیں ہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، بات بات میں ہمارے پائے استقامت میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، تو اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تب جا کے جنت ملتی ہے۔ اور اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کی ہے، جان چلی جائے چلی جائے، مال چلا جائے، تو پھر انسان کو جان دینے میں، مال خرچ کرنے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ نے خریدا ہے تو اللہ نے کیا دیا اس کے بدلے میں؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ہم نے اس کے بدلے میں جنت دی۔ یہ جان اللہ کی ہے، یہ مال اللہ کا ہے۔ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے بچائے۔ تیسری بات میرے دوستو، ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، یقیناً آزادی سے پہلے، انگریزوں سے پہلے ہماری حکومت تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی۔ ہندوستان میں کبھی اسلامی حکومت نہیں رہی ہے، مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اسلامی حکومت ایک الگ فارمولہ ہے اور مسلمانوں کی حکومت یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ہندوستان میں ایک زمانے تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، حالات نے کروٹ بدلے، تاریخ نے اپنا ورق پلٹا اور اللہ کی مشیت ہوئی، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ شب و روز جو ہے ہم اسے الٹتے پھیرتے رہتے، کبھی کوئی عروج پہ رہتا ہے، کوئی زوال پہ رہتا ہے، کبھی کوئی زوال پہ رہتا ہے، کوئی عروج پہ رہتا ہے۔ ہمارا یہ نظام ہے، یہ پہیے کی طرح یہ اللہ کا نظام گھومتا رہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کب کسے عروج پر ہونا ہے، کب کسے زوال پر ہونا ہے۔ ہماری حکومت تھی، نظام تھا، انگریزوں نے کسی طرح بہانے بنا کر اپنے آپ کو اس ملک میں داخل کیا، تجارت کے راستے سے وہ آئے، پھر حکومت پہ قبضہ کیا، اور تقریباً کم و بیش 200 سال تک ان کی حکومت رہی تقریباً۔ پھر اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے کوشش کی اور ملک انگریزوں سے آزاد ہوا۔ 1947 عیسوی میں ملک کے آزاد ہونے کے بعد ملک تقسیم ہو گیا، اور ملک کی تقسیم بھی یہ تتر بٹیر کی طرح عجیب و غریب تقسیم ہوئی۔ خیر اس موضوع پہ ہمیں نہیں جانا ہے، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے اس ملک سے، جنہیں رہنا تھا وہ یہاں رہے۔ اس ملک میں حکومتیں آتی رہی جاتی رہی، سیکولر نظام ہے، کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے، ملک کے قوانین دستور کے اعتبار سے الیکشن ہوتے رہے،
کسی پارٹی کی حکومت رہی، کسی پارٹی کی حکومت رہی، مختلف طرح کے نظام آتے رہے، لیکن 2014 عیسوی کے بعد سے جو حکومت آئی ہے، اگرچہ اس کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن یہ جھوٹا نعرہ ہے، یہ سچا نعرہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچا نعرہ ہوتا تو ہر جگہ ہندوتوا کو فروغ دینے کی کوشش نہ کی جاتی، ہر جگہ ہندوتوا کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں کہ وہ کچھ بول سکے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب، وہ تو ایسے لگتے ہیں کہ وہ گاندھی جی کے بندر ہو چکے ہیں۔ گاندھی جی کے 3 بندر، ایک بندر نے آنکھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی چیز دیکھنی ہی نہیں ہے، ایک بندر نے اپنے کان کو بند کر لیا ہے کہ ہمیں اچھی بات سننی ہی نہیں، اور ایک بندر نے اپنے منہ کو بند کر لیا ہے کہ ہمیں اچھی بات بولنی ہی نہیں۔ ہمارے ملک میں جو حکومت ہے 2014 سے، اس حکومت کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، بس یہ سمجھیے کہ وہ گاندھی جی کے بندروں کی طرح وہ دیکھ رہے غلط ہو رہا ہے لیکن بولتے کچھ نہیں۔ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے تمہیں جو کر رہا ہے کرو، ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن وہ اسی جگہ نہیں بولتے ہیں، اسی جگہ نہیں بولتے ہیں جہاں مسلمان مارا جاتا ہے، لیکن جہاں مسلمان کچھ ترقی میں ہے یا جہاں ایسا لگتا ہے کہ ہندوؤں کو یا غیر مسلموں کے ساتھ کوئی پریشانی ہونے والی ہے تو فوراً وہ حکومت بول پڑتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت ایک طرفہ سائیڈ لیتی ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ اس کا فارمولہ غلط ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے مسئلے، کبھی حجاب کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی داڑھی کے مسئلے کو، کبھی گائے کے مسئلے کو، کبھی حلال ذبیحے کے مسئلے کو، کبھی داڑھی ٹوپی والوں کے مسئلے کو، کبھی کرتے پائجامے کی علامت کو، کبھی مدارس اسلامیہ کو، کبھی عورتوں کے طلاق کے بارے میں، کبھی عورتوں کے دیگر مسائل کے بارے میں حکومتیں اٹھاتی ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، پرست اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ حکومت غداری کرتی ہے اور ایسے قوانین لانا چاہتی ہے جو اسلام کے خلاف قانون ہو جائے۔ یہ کیسا ہے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس؟ آپ نے ایک ایجنڈا متعین کیا ہے اور آپ کی ایک کوشش ہے کہ 2024 سے پہلے یا اس وقت تک ہندو راشٹر کا اعلان کر دیا جائے، جس کی وجہ سے آپ ایک سائیڈ لے رہے ہیں، ارباب اقتدار ایک طرف ہو گئے ہیں اور اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اور ایسا ہو گیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم اس ملک میں اپنے حقوق کے لیے لڑتے تھے کہ ہمیں حق ملنا چاہیے، لیکن اس حکومت نے ہمیں ایسا کر دیا ہے، اور ہم اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ کہا جائے کہ قائدانہ کردار نمایاں انداز میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہمیں اپنے وجود کا بھی خطرہ لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں عزت کے ساتھ رہنے بھی دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ پہلے وہ حقوق کی بات کیا کرتے تھے، ہمیں حق ملنا چاہیے، اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، ہم اپنے وجود کے لیے پریشان ہیں۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، لیکن شرط یہ ہے چند کام ہمیں اور آپ کو کرنے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں ایمانی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بچہ مدرسے میں پڑھے یا اسکول میں پڑھے، بچہ جہاں بھی پڑھے، لیکن ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی پہچان ہونی چاہیے۔
ایک مسلمان کو ایمان کی پہچان ہونی چاہیے، چاہے اس کی تعلیم جس ادارے میں بھی ہو، ایمانی بیداری پیدا کرنی پڑے گی۔ دوسرا کام یہ ہے دوستو کہ تعلیم کو عام کرنا پڑے گا۔ ہمارے آج کی اصطلاح میں مدرسے کی تعلیم، اسکولوں کالجز کی تعلیم، آج کی اصطلاح میں دونوں تعلیم کو عام کرنا پڑے گا۔ تیسرا کام یہ ہے دوستو کہ ہمیں حکومتی عہدے اور منصب پر بھی آنا پڑے گا۔ پولیس کھڑی رہتی ہے، غیر مسلم مسلمانوں کو مارتے رہتے ہیں اور پولیس منہ دیکھتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جو گائیڈ کر رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ان کا آدمی ہے، ان کی زبان سمجھتا ہے، وہ قانون نہیں سمجھتا ہے، وہ صرف اپنا اور دوسرے کو سمجھتا ہے۔ تو ایمانی بیداری پیدا کرنی پڑے گی، تعلیم کو عام کرنا پڑے گا، سرکاری عہدوں مناصب تک ہمیں اور آپ کو پہنچنا پڑے گا، اور چوتھا کام یہ کہ سیاست میں بھرپور حصہ لینا پڑے گا، اور پانچواں کام یہ کہ ہم داعی ہیں، ہمیں دعوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں دعوت کے فریضے کو اچھی طرح نبھانا پڑے گا۔ یہ 5 کام اگر ہم نے کیے، یہ 1-2 دن میں ہونے والے نہیں ہیں، زمانہ چاہیے اس میں، لیکن اگر ہم نے حوصلہ رکھا، عزم رکھا، ارادہ رکھا، تو انشاءاللہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جلد ہی حالات بدلیں گے اور پھر ملک میں امن و سکون کا ماحول قائم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔